میں چاہوں گا کہ ان کو آپ بتائیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے حوالے سے کہ یہ جماعت کب قائم ہوئی اور اس کا منشور کیا ہے؟ بہت اچھا سا سوال ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا سلوگن ہے ہماری سیاست خدمت انسانیت۔ تو مستقل یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، پہلے سماجی کام کرتے رہے، اب اس سماجی کاموں کے ساتھ انشاءاللہ سیاست کے میدان میں آئے، تو اسی منشور کو، اسی یہ کہہ لیں گے ہمارا جو موٹیو ہے اس کو لے کر انشاءاللہ سیاست میں مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ خدمت انسانیت ہے، سیلاب آ جائیں، زلزلہ آ جائے، کورونا کے دنوں میں ہماری پوری ٹیم نے، ہماری قیادت نے اپنے والنٹیئرز کے ساتھ مل کر علاقوں میں کام کیے اور مستقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ عوامی سہولت بازار ہیں، اسی طریقے سے ہمارے سستے تندور ہیں، اور علاقے میں یہ کہہ لیں کہ جو ریسکیو کے کام ہیں وہ بڑے پیمانے پر کیے جاتے ہیں۔ صرف عملی طور پر ریسکیو کے کام نہیں، باقاعدہ ان کے لیے شعور کو بھی بیدار کیا جا رہا ہے۔ 1 لاکھ نوجوانوں کو ٹریننگ دینے کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے، جس میں کئی ہزار الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ اس شہر کراچی میں فائر کے آپ نے دیکھا ہوگا، آگ کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں، فائر فائٹنگ کے حوالے سے ہمارے بہت سارے کورسز ہیں جو ہم انڈسٹری میں بھی کروا رہے ہیں، اسکولز کالجز میں بھی کروا رہے ہیں اور یونیورسٹیز میں بھی کروا رہے ہیں، تاکہ ہمارا ہر نوجوان، ہمارا ہر فرد اس چیز کا شعور رکھتا ہو کہ جو چیز ہم بچا سکتے ہیں، ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ انجینئر بننے کے بعد سیاست میں کس طرح سے آ گئے؟ کیونکہ ہمارے سیاست میں جس طرح سے میں نے دیکھا ہے تو زیادہ پڑھے لکھے لوگ تو نہیں ہوتے۔ انجینئر بننے کے بعد میں ایجوکیشن کی طرف گیا تھا۔ ایجوکیشن میں نے بی ایڈ ایم ایڈ وغیرہ کیا، کچھ سرٹیفکیشنز کی۔ تو جب ایجوکیشن میں ہم نے دیکھا جس لیول کا بگاڑ ہے، تو سمجھ آئی کہ یہاں تو صرف کام چلانے سے کام نہیں چلے گا، بہت زیادہ محنت درکار ہے۔ اور سوشل ایکٹیوسٹ شروع سے تھے، کام کرتے تھے دادو وغیرہ میں، خیرپور میں، گمبد میں، نواب شاہ میں، اس سیلاب میں کام کرنے کا موقع ملا، اور کئی یہ کہہ لیں کہ مہینے ہم وہاں رہے بھی ہیں اور لوگوں کو سرو کرتے رہے۔ ایک تو تھا کہ لوگوں کی تکلیف تھی کہ کم وسائل تھے یا وسائل کا ڈوب جانا، بہہ جانا، وہ آزمائش تھی۔ یہ آزمائش سمجھ آتی تھی کہ چلو اس میں سروائیو کیا جائے گا، کچھ ہمت کی جائے گی۔ لیکن بہت بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ جو بجٹ تھا، جو این جی اوز کی طرف سے بھی یہ کہہ لیں کہ سہولت فراہم کی جا رہی تھی، بدقسمتی کہ جو صاحب اقتدار تھے یا صاحب اختیار تھے، انہوں نے اسے بھی بیچنا شروع کر دیا۔ اچھا، جو چیزیں مثلا یوٹیلائز کی جا سکتی تھیں، اپنوں کو اپنا سمجھا جا سکتا تھا، اپنوں کی تکلیف کو محسوس کر کے کہہ لیں ڈیزرونگ پیپلز تک، وہ لوگوں تک بات چیزیں پہنچائی جا سکتی تھی، لیکن بدقسمتی کہ ایسا نہیں ہو سکا۔ ایک تو آزمائش تھی، پھر آزمائش کے ساتھ یہ جو ظلم تھا نا، اس نے مجبور کیا کہ ہمیں جہاں سماجی کام کرتے ہیں وہاں ہمیں امانت لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس راستے کو بھی چننا چاہیے۔ تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ سیاست بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، الیکشن کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ہمیں اس وقت بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، تو ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ہم بیک ناظرین، انجینئر نعمان صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، تو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے اس وقت الیکشن کا سیزن ہے اور بڑی گہما گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے، تو آپ کا جو حلقہ ہے، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے حلقے میں کون کون سے علاقے آتے ہیں اور ان کے مسائل کیا ہیں؟ راؤ صاحب، مسائل تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری سیاست کے ایک ہی جیسے علاقے میں 50 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ شاہ فیصل کالونی کو بنیادی سہولیات بھی نہیں ہیں۔ جاوید بھائی بتا رہے تھے کہ جانوروں کی دھلائی کے لیے یہاں وہ جو سلاٹر ہاؤس ہے، وہاں جانور کی سلاٹرنگ کے لیے پانی میسر نہیں ہے۔ بدقسمتی یہاں تو انسانوں کے لیے بھی پانی میسر نہیں ہے۔ آپ کو ٹینکر یہ کہہ لیں دن آتے ہوئے نظر آئیں گے، 3000 گیلن، 6000 گیلن کا، لیکن اگر کہیں پانی نظر نہیں آئے گا نا، وہ 1-1.5 انچ کی جو پائپ کی لائن ہے نا، اس میں پانی نظر نہیں آتا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ابلتے ہوئے گٹر نظر آئیں گے۔ اب یہ 8 سے 10 لاکھ کی آبادی کا علاقہ ہے شاہ فیصل کالونی، اس میں ایک بھی سہولت کی کوئی یہ کہ صحت کی سہولت میسر نہیں ہے۔ ایمرجنسی میں یہاں سے لوگوں کو موو کرنا پڑتا ہے، اور یہ کوئی 2-4-6 سال پہلے ڈیولپ ہوا علاقہ نہیں ہے، 50 سال سے زائد ہو چکے ہیں۔ بدقسمت یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو شاید تعلیم سے آشنائی کم ہے اور گولی کی آواز کی پہچان شاید زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے تعلیم نام کی بھی کوئی چیز، یہ کہہ لیں کہ سرکاری اسکول جنہیں ہم کہا جاتا ہے، ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ تو وہ بنیادی سہولیات ہیں جو کسی بھی معاشرے کے اندر بنیادی ضروریات میں شامل ہوتی ہیں۔ اور رہن سہن کے حوالے سے بات کی جائے تو گلیوں میں آپ کو ابلتے ہوئے گٹر میں ملیں گے،
اور یہ بالکل شاہراہ فیصل سے متصل علاقہ ہے، جسے ہم یہ کہتے ہیں برابر میں آپ دیکھیں گے پورے پانی کی لائنیں گزرتی ہیں جو پورے شہر کراچی کو پانی دینے کی کوشش کی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ اس علاقے میں یہ پانی نام کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے۔ پینے کے پانی کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو، روزمرہ کے استعمال کا بھی پانی نہیں ہے۔ پھر آتے ہیں ماشاءاللہ دعوے وعدے وہی سارے کیے جاتے ہیں، بھرپور انداز میں بات کی جاتی ہے، لیکن دوبارہ پھر کوئی پلٹ کر شاید نظر نہیں آتا۔ علاقے شاہ فیصل 1 2 3 4 ہیں، ساتھ میں گرین ٹاؤن ہے، شمسی ٹاؤن ہے، جامعہ ملیہ ہے، یہ سارے علاقے PS 91 میں آتے ہیں۔ اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ عوام آپ کو ہی ووٹ کیوں دے؟ اتنی ساری جماعتیں ہیں، سب کو چھوڑ کے آپ کو آخر ووٹ کیوں دیں؟ بہت آسان سی بات ہے، جیسے میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اس دفعہ شعور کا ووٹ دینا چاہیے۔ جو بھی ان کا کینڈیڈیٹ ہے نا، اس کا ٹریک ریکارڈ لازمی طور پر دیکھنا چاہیے، ٹریک ریکارڈ دیکھ کر اس کا انتخاب کرنا چاہیے، کسی بھی چورن سے باز رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات لسانیت کے چورن ہوں گے، بعض اوقات یہ کہہ لیں کہ مذہب کے نام پر بات کی جا رہی ہوگی، بعض اوقات علاقائیت کی بات کی جا رہی ہوگی۔ کیا کہا جاتا ہے جیسا بھی ہے تو اپنا نا، بھائی اپنے سے پیٹ تو نہیں بھر رہا نا۔ اگر جیسے جاوید بھائی نے بات کی کہ ان ہائیجینک چیز کوئی آپ کو اپنا کھلا دے، وہ تو صرف ایک دفعہ کا ڈوز ہے۔ یہاں تو ان ہائیجینک تو آپ کے قدموں میں، آپ کے بچوں کے رہن سہن میں ہر جگہ موجود ہے۔ آپ کسی کا بھی انتخاب کریں، اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ میری پروفائل دیکھیں، میرا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، آپ میری جماعت کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، ہمارا یہ پورا ٹریک ریکارڈ آپ کو خدمت انسانیت سے بھرپور ملے گا۔ یہ فصلی بٹیروں کی طرح نہیں ہے کہ الیکشن میں آگے ہم پورا سال کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ابھی سہولت سبزی بازار لگ رہے ہیں، پچھلے 2 سال سے ہم پورے شہر کراچی میں 100 سے زائد سہولت سبزی بازار لگا رہے ہیں۔ سستے تندور ایک عرصے سے ہمارے چل رہے ہیں۔ یہ صرف الیکشن کمپین نہیں ہے، ابھی آپ کو علاقوں میں نظر آئیں گے نا لوگ، آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخاب کریں، ٹریک ریکارڈ دیکھیں، اس کے بعد انتخاب کریں۔ انشاءاللہ شعور کے ساتھ اگر انتخاب کریں گے، میں سمجھتا ہوں پاکستان مرکزی مسلم لیگ دیگر جماعتوں سے نمبر لے جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا اگر آپ آ جاتے ہیں اسمبلیوں کے اندر تو کیا آپ کے پاس پلان پہلے سے موجود ہے؟ آپ نے مسائل تو بتا دیے، ان کی سولوشن کے لیے، ان کے حل کے لیے آپ کے پاس پلان ہے؟ دیکھیں راؤ صاحب، ابھی میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ خدمت انسانیت میں بہت سارے پروجیکٹس کر رہے ہیں، ہاسپٹل ہم رن کرتے ہیں، اسکولز ہم رن کرتے ہیں، ہمارے اپنے 45 سے زائد اسکول موجود ہیں، 9 سے زائد ہاسپٹل موجود ہیں، نوجوانوں کے روزگار کے حوالے سے ہمارے اقدامات موجود ہیں، ادارے موجود ہیں جو مسلسل کام کر رہے ہیں، خواتین کے حوالے سے، ان کے روزگار کے حوالے سے ہمارے پاس اسباب موجود ہیں، پلاننگز موجود ہیں۔ انشاءاللہ وہ اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو بھی، نہیں آتے تو بھی جو ہمارے پاس وسائل موجود ہیں اپنا کردار ادا کریں گے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا جو نوجوان ہے وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ اس کے پاس کسی حکومت کا بجٹ آئے گا، وہ جو اللہ نے اسے دیا نا اسے بھی اپنے پاس امانت سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ مجھے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس پاکستان کو، اس علاقے کو یا اس حلقے کو اپنا گھر سمجھتا ہے۔ اگر میرے گھر میں بجلی نہیں آتی نا تو میں سولر لگوا لیتا ہوں، میں UPS لگواتا ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ حکومت دے گی تو کروں گا، بالکل۔ اگر یہ حکمران، یہ سماجی تنظیمیں، یہ صاحب اقتدار لوگ اس ملک کو، اپنے حلقے کو اپنا گھر سمجھنا شروع ہو جائیں، اگر انہیں نہیں بھی ملتا بجٹ، ان کے پاس نہیں بھی آتی کوئی چیز، اختیار نہیں بھی ملتا، جو کر سکتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے نا۔ اب پوری قوم کو انہوں نے مایوسی میں دھکیلا ہے کہ قرضے 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 کرتے چلے آ رہے ہیں، اور جو کچھ مل جاتا ہے وہ کھا پی جاتے ہیں۔ یہاں تو اگر پاکستان میں تبدیلی چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جیسے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم مثلا شادیاں کرواتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ جو عمل ہے یہ کسی حکومت کا تو نہیں ہے، اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ یہ کنٹریبیوٹر ہے۔ تو یہ کنٹریبیوشن کی اگر سینس میں ہم کھڑے ہوں گے، ہمیں نفرت کی سیاست کو ختم کر کے ہمیں کلیکٹیو کوئی ایفرٹ کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو موقع دینا چاہیے کہ وہ شعور کا انتخاب کریں اور ٹریک ریکارڈ کے ساتھ اپنے لوگوں کا انتخاب کریں۔ بالکل۔ اچھا کتنی عجیب بات نہیں ہے کہ لوگ الیکشن جیتنے کے بعد ان کو کرسی ملتی ہے اور آپ کو الیکشن سے پہلے ہی کرسی مل گئی۔ دیکھیں بہت میں ناظرین کو کلیئر کر دوں کہ آپ کا انتخابی نشان کرسی ہے۔ یہ تو چیز موجود ہے، کرسی تو میں کہتا ہوں کہ سبھی کے پاس موجود ہے۔ کسی کے پاس اقتدار کی کرسی ہے، کسی کے پاس اختیار کی کرسی ہے، کسی کے پاس اپنے خاندان کی کرسی ہے، کسی کے پاس کسی تنظیم کی کرسی ہے، کسی کے پاس کسی یونین کی کرسی ہے۔ اگر ہم اس کرسی کا صحیح سے استعمال کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انجینئر صاحب،
کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہونے والے الیکشن ہے یہ بالکل فیئر ہونے جا رہے ہیں؟ یہ الیکشن ہے یا سلیکشن ہے؟ دیکھیں الیکشن تو ہوں گے پھر ہی سمجھ آئے گی، لیکن پہلے کا جو ماحول ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ سب کو پلینگ لیول فیلڈ لازمی طور پر دینی چاہیے، اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ سب کو جمہوریت ہے، سب کو اختیار ہے اور سب کو کمپین کرنے کا حق ہے۔ ابھی کل ہی ایک تنظیم کی چیز دیکھ رہے تھے کہ ان کے الیکشن آفس پر دھاوا بولا گیا۔ یہ والی جو صورتحال ہے نا کہ پاور پولیٹکس کا کرنا، نفرت کا پھیلانا، یہ پاکستان سے ختم ہونا چاہیے، کسی بھی سطح پر ہو، چاہے وہ یہ کوئی تنظیم کر رہی ہے یا کوئی ادارہ کر رہا ہے، سب کو اس سے باز آنا چاہیے اور محبت اور اپنے کردار، اپنے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ الیکشن میں آنا چاہیے اور اس میں آ کر بات کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ والا اگر اقدام ہم اٹھانے میں کامیاب ہو گئے بحیثیت قوم کہ ہر بندہ اپنے رپورٹ کارڈ کے ساتھ کھڑا ہو، اپنے کردار کے ساتھ کھڑا ہو، اپنی پروفائل کے ساتھ کھڑا ہو، تو عوام کے اندر شعور بھی بڑھے گا اور عوام صحیح بندے کا انتخاب بھی کر پائے گی۔ بالکل۔ اچھا، دیکھنے میں اکثر آتا ہے کہ الیکشن والے دن جو ووٹرز ہیں ان کا ریشو بہت کم ہوتا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ووٹرز کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام وہی ہے جو میں پہلے مسلسل آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ووٹر کے ذریعے ہی چینج آنا ہے۔ اگر ہم اپنے ووٹ کا انتخاب شعور کی بنیاد پر کریں گے، اپنے سامنے والے بندے کو دیکھ کر، اس کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھ کر، اس کی رپورٹ کارڈ کو دیکھ کر، اس کی پروفائل کو دیکھ کر اگر انتخاب کریں گے تو ہمارے بچوں کا یہ کہہ لیں گے مستقبل جو ہے ان کے رہنما کو سلیکٹ کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ راؤ صاحب، بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم سبزی لینے جاتے ہیں نا، اس کے لیے بہت زیادہ دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں۔ جاوید بھائی مسلسل بات کر رہے ہیں کہ ان ہائیجینک ہمارے پاس انتظامات ہیں۔ گوشت کا ایک ٹکڑا خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم اس میں بھی ہائیجینک اور اس کی کوالٹی، اس کا ریٹ چھان بین کر کے ہم چیزوں کو ڈھونڈنے کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا یہ بدقسمتی نہیں ہے ہمارے معاشرے کی، ہمارے یہ کہہ لیں کہ حلقوں کی، ہمارے ملک کی، کہ جن کو ہم اپنی نسل کا رہنما چننے جا رہے ہیں ان کے ٹریک ریکارڈ سے واقف نہیں ہیں، ان کے کردار سے واقف نہیں ہیں، ان کے پچھلی کارکردگی سے واقف نہیں ہیں، ان کے رہن سہن سے واقف نہیں ہیں۔ یہاں مثلاً کہ 5 سال وعدہ کرنے کے بعد بندہ نظر نہیں آتا، دوبارہ آ جائے گا، دوبارہ وہی وعدے کرے گا۔ ہم دوبارہ اس شخص کا انتخاب کر کے اپنے بچوں کے لیے اسے رہنما کا لقب دیتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، بذریعہ ووٹ انتخاب کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی چیزوں کا، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنی نسل کے رہنما کا انتخاب کرتے ہوئے بھی لازمی طور پر ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہیے، اس کا ماضی دیکھ کر ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک سوال ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے کتنی دیگوں کو آرڈر دیا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ یہ بریانی کی پلیٹوں کے اوپر ووٹ بکتے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ یہ پاکستان میں چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے، صرف بریانی کی دیگ نہیں ہے، نان بھی بہت مشہور ہے۔ ارے واہ واہ واہ! اچھا، اس کے علاوہ 500 اور 1000 والے لفافے بھی اب مارکیٹ میں آ گئے ہیں۔ بالکل ہوں گے، بالکل ہوں گے۔ میں کہہ رہا ہوں جنہیں خدمت انسانیت کرنے کی عادت ہے، جو خدمت کا کام کرنے والے لوگ ہیں، لوگ ان سے دلوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، وہاں بریانی یا نان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لوگ اپنے وسائل لگا کر آپ کے ساتھ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو یہ بات مسلسل سمجھا رہے ہیں، اقتدار میں آنے کے بعد بھی جو آپ کے پاس امانتیں ہوں گی وہ لوگوں تک پہنچانی ہیں۔ آپ تو یہاں لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، وہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس کا صحیح استعمال ضروری ہے۔ ہم اپنے لوگوں کو نا ایک بات کہتے ہیں، آپ کے پاس وسائل ہیں کہ آپ اپنے وسائل سے شراب پی سکتے ہیں، آپ اپنے وسائل سے زنا کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے پاس وسائل ہیں یہ آپ کے ذہن میں موجود ہے، تربیت میں موجود ہے کہ آپ نے اپنے مال کا بھی اللہ رب العالمین کو حساب دینا ہے، آپ نے کسی کو اس مال کے بھی جواب دہ ہیں آپ، جو آپ نے خود کمایا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کی تربیت جو اپنے مال کے حساب کے لیے فکر مند رہتے ہوں وہ امانتوں میں خیانت کی بات کریں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے انشاءاللہ۔ دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل جی، ابھی الیکشن کا سیزن ہے پورا، تو اس سیزن میں لازمی طور پر یہ آئیں گے 8 فروری کو یہ الیکشن ختم ہو جائے گا۔ اپنے تعلقات کو، اپنے رشتوں کو اخوت میں بدلنے کا وقت ہے، اسے نفرت سے بچانے کی ضرورت ہے، تعصب سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اس سیاسی تنظیموں کے چورن کے پیچھے اپنی رشتہ داریوں کو، اپنے تعلقات کو برباد نہ کیجیے، اور اپنے رہنما کا انتخاب جو ہے وہ لازمی طور پر شعور کے ساتھ ان کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھ کر لازمی طور پر کریں۔ جی بالکل۔